الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ ہم سب کو موت تک اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، آج جو قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی، ایمان والوں سے اللہ فرما رہے، ایمان والوں تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے نزدیک توبہ کا مطلب یہ ہے کچھ بھی غلطی ہو گئی تو سوری بول دو، ایسا خلاص. بھائی میری گاڑی سے کسی کی گاڑی کو ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرنا؟ گاڑی روک کے سوری ہو جاتا. ہاں اگر صرف لائٹ جھٹکا لگا تو سوری پہ کام چل جاتا. نہیں، آپ جس کی گاڑی کو مار دی اس کی گاڑی کا انڈیکیٹر ٹوٹ گیا، لائٹ ٹوٹ گئی، نمبر پلیٹ ٹوٹ گیا، سوری بولے تو مانتا ہوں میں؟ نہیں مانتا. انہوں نے بولتا بھائی ٹھیک ہے تمہاری سوری قبول ہے، یہ سب بنا کے دو، نہیں تو یہ بنانے کے پیسے دیے. آپ کسی کی کار کو مار دیے تو انہوں نے بولتا ٹھیک ہے تمہاری سوری، تمہاری معافی قبول ہے، لیکن میرا جو کار کو ڈیمیج ہوا، ڈینٹ آ گیا، ڈینٹ کرانے کو، پینٹ کرانے کو، بمپر ٹوٹ گیا تو بمپر لگانے کو دیکھو 20-25 ہزار روپے ہوتے. بھائی غلطی تمہاری تھی، آپ کچھ تو بھی پیسے دیو. مگر میرے دوستوں بزرگوں، دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے جو میرے بندوں کو جلدی معاف کرتا ہے میں بھی کل قیامت میں اس کو جلدی معاف کر دوں گا، اور جو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا میں بھی اس کو دیر سے معاف کروں گا. معاف کرنا، معافی مانگنا، فوراً غلطی ہو گئی تو فوراً معافی مانگنا، اور اپنے سے کوئی معافی مانگا تو اس کو جلدی معاف کر دینا، یہ اچھے انسان کی صفت ہے. ہاں ہمارے کو کسی سے معافی مانگنے آتا بھی نہیں، اور کوئی اپنے سے معافی مانگا تو جلدی معاف کرنے بھی نہیں آتا. یہ اچھی عادت نہیں ہے، خراب عادت ہے. ہاں آپ اللہ سے کیا امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کی معافی کر دے، آپ کو پکڑ لے؟ اللہ ہمارے گناہوں پہ ہم کو پکڑ لے یا جلدی معاف کر دے؟ ہمارے کار جلدی معاف کر دے. تو فرمایا تم بھی میرے بندوں کو جلدی معاف کر.
دیکھ لو، بولنا بہت آسان ہے، لوگوں کو معاف کرنا بہت مشکل ہے. ہاں، میرے کو تقریر کرنا بھی بہت آسان ہے، ہمارا بیٹھ کے سننا بھی بہت آسان ہے، لیکن کسی کی غلطی کو معاف کرنا بہت مشکل رہتا. اگر کسی بڑے سے غلطی ہو گئی تو چلو معاف کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہتی، جان دو بھائی بڑے آدمی سے ہو گئی، عمر میں بڑے ہو یا پیسوں میں بڑے ہیں یا عہدے میں یا پوسٹ میں بڑے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، جان دو معاف کر دیا ان کو. چھوٹے سے غلطی ہو گئی، جان دو بھائی چھوٹا ہے، لیکن اپنے برابر کا اس کو معاف نہیں کرنا آتا، اپنے برابر والے کو معاف کرنا. اب ہماری حالت یہ ہے، اتنے غلیظ ماحول ہو گیا، دوستاں بچپن سے ایک اسکول میں پڑھے، ایک جگہ ٹیوشن پڑھے، ایک کالج میں پڑھے، آج ایسا لڑنے کے ہیں ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ گالیاں، بددعائیں، الزامات، تہمتاں، جھوٹ، اللہ حفاظت. اور وہ بہت اچھی عادت ہے، سمجھ رہے ہو، مزاج بن گیا. سامنے والے سے اگر غلطی ہو گئی، انہیں خالی رینج میں آنا، میرے ایسے ایسے الزامات لگاتا ہوں، ایسے ایسے تہمتاں لگاتا ہوں، انہیں آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا. فوٹواں ایڈٹ کر کے اس کے بارے میں گندے گندے تہمتاں پھیلا دے تو پوری بستی میں، خاندان میں. اور آج کل تو اے آئی آ گیا، جو چاہے بناؤ، اس سے لگاؤ الزام، جس کے اوپر ہے اس کے اوپر. عزتیں اچھالو دوسروں کی بیٹیوں کی، عزت اچھالو دوسرے اپنے بھائیوں کی. کیوں یہ بری عادت کیوں آئی؟ معاف کرنے نہیں آتا ہمارا. اگر کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے تو یہ بے حساب برائیوں سے بچ جاتے آپ، بے حساب. معاف کرنا آنا، اور معاف کرنا کس کو جلدی آتا؟ جس کو معافی مانگنے بھی جلدی آتا. جس کو معافی مانگنے نہیں آتا نا، اس کو معاف کرنے بھی نہیں آتا. اور جس کو معاف کرنے نہیں آتا نا، اس کی معافی بھی جلدی نہیں ہوتی پھر. ہاں، دیکھو میرے دوستو، ہر مسئلے کو، ہر معاملے کو آخرت سے جوڑو. کسے؟ آخرت. ہر معاملے کو، چھوٹا بڑا، انفرادی، اجتماعی، اپنا، لوگوں کا، خاندان کا، بہنوں بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، امی ابا کا، جو بھی ہے، اسکول کا، کالج کا، مدرسے کا، خانقاہ کا، کاروبار کا، بزنس کا، جو بھی معاملہ ہے، آخرت سے جوڑیں گے تو صحیح ہوگا. آخرت سے اگر نہیں جوڑے خراب ہو جائے. کھانے کے اپنے کھانے کے معاملے کو آپ آخرت سے جوڑ دو. اب مول صاحب کھانے کے معاملے کو آخرت سے کیا جوڑنا ہے؟ اس کو تو پیٹ سے جوڑنا ہے، جو ملا دے تڑی کرنا ہے، خالی دال عبداللہ گڑ سے لیں گے، بقا نہیں. آخرت سے جوڑو. آخرت سے کیا جوڑنا؟ آپ کو آخرت میں مرنے کے بعد محشر کے میدان میں جس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ میرے سے سوال کریں گے، کیا کھایا؟ حلال کھایا یا حرام کھایا؟ چوری کر کے کھایا، دھوکہ دے کے کھایا، ڈبا کے کھایا، رلا کے کھایا، کسی کا چھین کے کھایا، سسرال والوں کو دھمکیاں دے کے کھایا، دوستوں کو جلا کے کھایا، بہنوں بھائیوں کا چھین کے کھایا، باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کی وراثت کھایا. کیا کھایا؟ اپنے کھانے کو آخرت سے جوڑ دیا. اگر آپ کو اگر آخرت میں اللہ کے پاس اگر جواب دینے کا ڈر ہے تو پھر آپ حرام نہیں کھائیں، غلط نہیں کھائیں. اگر آخرت سے نہیں جوڑے، کس کو بولنا ہے، کیا بولنا ہے، دیکھیں گے جی مرے وقت سب کھا جا رہے ہیں. وہ کانکی گھر میں ماموں کھانا کھاتے کھاتے روٹی بچا دیا.
بھانجی آئی گئی، کیا ہوا ماموں؟ نہیں بچے پیٹ بھر گیا میرا۔ ہاں ماموں، ہمارے امی کی جائیداد کھائے جب تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ جائیداد نہیں بچی، روٹی کیسا بچ گئی جی؟ پوچھیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ حال ہے ہمارا کھانے کے معاملے میں۔ آپ پیدائش سے لے کے موت تک کتنا کھائیں گے یہ تو مقدر سے طے ہے، کیسا کھائیں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنے چاول کے دانے، اتنے گیہوں کے دانے، اتنے پانی کا گھوٹ، اتنا بکرے کا گوشت، اتنا بیل کا گوشت، اتنے مرغیاں کھائیں گے، اتنے تیترا کھائیں گے، حلال اتنا کھائیں گے، یہ طے ہے۔ آپ اتنے دن زندہ رہیں گے اتنا کھائیں گے، لیکن حلال کھائیں گے یا حرام کھائیں گے یہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کی ناک کی خوشبو آپ کو بتا دیتی جو چیز پک کے آئی زبردست ہے، خوشبو سو کے ارے داغ لگ گیا، داغ لگے سے وہ آئی، ارے اس کے اندر زعفران ڈالے، ارے اس کے اندر سے بسان وہ آئی، یہ وہ آپ کی ناک آپ کو بتا دیں گی تازہ ہے کیسا ہے، باسی ہے۔ کل کے کھانے کو گرم کرے تو گرم کرے بعد بھی باسی کھانے کی وہ آپ کی ناک بتا دیتی یہ فریش نہیں ہے کل کا ہے، سمجھ میں آئے؟ ناک بتا دیتی تازہ ہے باسی ہے، ہاتھ چھینٹے کی بتا دیتا گرم ہے ٹھنڈا ہے، نوالا لیتے منہ بتا دیتا کھارا ہے پھکا ہے مرچی تیز ہے کیسا ہے کیا پر۔ لیکن حرام ہے حلال ہے یہ دل، وہ آپ کو فکر کرنا ہے، اپنے دماغ سے فکر کر کے کیا کھا رہا ہوں۔ بعض جنوں کو شیطانی دھوکہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی رہ دو یار، بسم اللہ پڑھو کھاؤ، کچھ بھی رہ دو بسم اللہ پڑھ لو کھا لو، اپنے واسطے پیور ہو جاتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں احادیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے جو آدمی کسی حرام چیز کو اللہ کے نام سے کھائے گا یا کسی حرام کام کو اللہ کے نام سے شروع کرے گا وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اب آپ حرام چیز کو بسم اللہ پڑھ کے کیسا کھاتے بھائی؟ جیسے آج کے زمانے میں کتنے مسلمان ہیں اس معاملے میں، شادیوں کے ٹائم پہ جوڑے کی رقم لیتے لڑکی والوں سے، اس کا طریقہ کیا ہے لینے کا؟ یوں نکال کے 2 لاکھ روپے دیا انہیں لے کے چلے گا، نہیں، لال کپڑے اڑا کے ساتھ میں گھڑی عطر کی شیشی پھول کا لیجیے، اللہم صلی علی محمد، یعنی حرام کام پہ درود پڑھ رہے ہیں، کرنے والے کافر ہو گئے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا میری امت صبح میں تو مسلمان ہوگی شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، رات میں تو سوئے وقت مسلمان تھا ایمان والا تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا۔ میرے دوستو، ہم ایمان کو اسلامی زندگی کو ایک ڈرامہ سمجھ لیے نہ، یہ دیکھو سب سے زیادہ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ ایمان۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب کے نزدیک سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قیمتی چیز کیا تھی؟ ایمان تھا۔ اور ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو ہے؟ ایمان کیا ہے وہی سے نہیں معلوم، ہمیں مرنے کے قریب آ گئے، بڈھے ہو گئے، بچوں کے شادیاں ہو رہی، بچیوں کے شادیاں ہو رہی، میں نانا بننے کے قریب آ گیا، دادا بننے کے قریب آ گیا، میرے پیرا خبر کے قریب ہے، لیکن آج تک ایمان کسے کہتے، ایمان کی کیفیت کیا ہے، ایمان کا پاور کیا ہے، ایمان اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں۔
اور صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ ایمان. اور آج ہمارے نزدیک سب سے بڑی دولت مال، پیسہ. جس کے لیے بڑا فون انہیں بڑا آدمی، جس کے لیے بڑی گاڑی انہیں بڑا آدمی، جس کے لیے بڑا بنگلہ انہیں بڑا آدمی، جس کے لیے بڑا بزنس انہیں بڑا آدمی، جس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں منسٹروں سے، لیڈروں سے. منسٹر لیڈر بولے تو ایک اچھا جملہ، اچھا نام ہے منسٹر صاحب، لیڈر صاحب. حیدرآبادی لینگویج میں بولے تو بڑے بڑے ڈاکواں، چوراں، ہاں ان سے تعلق. بڑا آدمی منسٹر کے ساتھ کھڑ کے فوٹو لیا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ راجشیکھر ریڈی کے ساتھ بھی فوٹو ہیں، چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ بھی فوٹو ہیں، کے سی آر کے ساتھ بھی فوٹو ہیں، اب رویندر ریڈی کے ساتھ پھر رہا. یا پھر انہیں کون ہے کیا ہے نہیں معلوم، لیکن کار میں جا ڈیفینڈر ہے، ڈیفینڈر اور لوگ کتنے لیے بی ایم ڈبلیو ہے. اگر بائکوں میں کوئی جا رہا امپورٹڈ بائک لے کے، بی ایم ڈبلیو کی یا تو نینجا کی، فوٹو لے فوٹو لے فوٹو لے. دماغ بنا ہوا ہے بڑے لوگ. اب بیٹھے ہوئے سب جنے اپنے اپنے فون نکالے، فون میں یہ دیکھ لینا. ایک دم میں جیب میں سے فون نکالا، ایسا بک کے ساتھ کھولا، بڑا فون ہے آدمی وہاں. یہ ذہن بنا ہوا ہے. صحابہ کے پاس اور آج کے زمانے میں سونا کیا ریٹ چل رہا؟ آج کے زمانے میں کسی کے لیے سونا ہے بولے تو مذاق نہیں چلے. 1.5 لاکھ ہے بھائی، مذاق نہیں ہے. 1.5 لاکھ ہوتا چل رہا. یار وہ جس زمانے میں بولے تھے بڑے لوگ نہ کو بیچو رکھ لو بلکہ سنے نہیں ہو، ارے کام آ گئے تو نکال دیے. آج سمجھ میں آ رہا ہے وہ رہنا تھا. 5 تولے نکال دیا گیا اسی چمئی خاما خان کے. یہ سب افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سونے کے پہاڑ، سونا نہیں سونے کے پہاڑ اور جوتوں کو چپل کو لگی ہوئی مٹھی دونوں برابر تھے. دونوں برابر. سونا نہیں تھا صحابہ کا، پیسے ملے بننا. بڑا آدمی کون تھا صحابہ کے نزدیک؟ بولتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے نزدیک سب سے بڑا آدمی. کون ہے سب سے بڑا آدمی؟ انبیاء کے بعد اگر کسی کا ایمان ہے، اللہ کے پاس کسی کا درجہ ہے نبیوں کے بعد، وہ ابو بکر صدیق کا. اللہ کے نبی فرمائے میں نے دنیا میں سب کا بدلہ، سب کے احسانات کے بدلے ادا کر دیے، ابو بکر کا بدلہ ادا نہیں کرا، وہ قیامت میں اللہ سے لے کے ادا کروں. سیدنا عمر فاروق کہتے تھے امیر المومنین، سیدنا ابو بکر صدیق کو بولتے تھے امیر المومنین آپ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی رات کا ثواب دے دیجئے. کیا تھے جی؟ ایک وفد آیا، ایک قوم آئی ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے مسلمان ہونے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ہے. وہ جو لوگ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، وہ لوگ مدینے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، مدینے کے اندر داخل ہونے کی اجازت لے رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں آئے؟ بولے کلمہ پڑھنے آئے. کتنے لوگ ہیں؟ اتنے لوگ ہیں. خوشی صحابی کو جو سنے انہوں بولے جاؤں گا اللہ کے نبی کو بولوں گا، اللہ کے نبی دعائیں دیں گے میرے اتنے امتی اسلام میں داخل ہو کے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں اطلاع دیا تو اللہ کے نبی میرے سے خوش ہو جائیں گے. پہلے میں بول دوں جا کے اللہ کے نبی کو. بھاگ رہی تیز. سیدنا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق صاحب وہاں پہ کچھ لوگ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی کو اطلاع. میں بول دوں نہ جا کے. سیدنا ابو بکر صدیق کیا بولے؟ پلیز پلیز میں بول دوں نہ، آپ بڑے ہیں آپ بولو جا کے.
کیونکہ میں بولے تو اللہ کے نبی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، تو بولے تو اور زیادہ خوشی ہوتی۔ کیا لوگ تھے بھائی، کیا اخلاق تھے ان کے نزدیک، بڑی چیز کیا تھی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی فرمائے دیکھو ایک آدمی آنے والے ہیں جس کو بھی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے، انہوں آ رہے ان کو دیکھ لو، بولے انہوں آ رہے ہیں ان کو دیکھ لو۔ اس وقت صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے پلٹ منڈیاں پلٹا کے بیٹھے ہوئے، کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کس کے بارے میں بولے؟ جنتی آ رہا، دیکھ لو، بولے دیکھ رہے کتے میں دیکھے بڑی عمر کے حضرت ہے، ہاتھ میں جوتا لے کے ہے، وضو کر کے آ رہے تو وضو کا پانی ٹپک رہا، حدیث میں ہے ان کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا، الٹے ہاتھ میں اپنے 2 جوتے پکڑ کے مسجد نبوی میں اندر آ، سب دیکھتے ہیں اللہ اکبر، انہوں جنتی ہے، انہوں تو کوئی بڑے ایسے ہے نارمل مدینے کے بڑی عمر کے انکل ہے، ان کو اللہ کے نبی جنتی بولے، کیا بات ہے بھائی۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن مجلس میں اللہ کے نبی پھر بولے تو تھوڑی دیر میں جنتی آنے والا ہے، پھر بولو کس کو بولے؟ دیکھے وہ تیسرے دن پھر وہی آئے اندر، تیسرے دن بولے اللہ کے نبی دیکھ لو کس کو جنت، پھر آئے۔ ایک نوجوان صحابی تھے صحابہ میں، انہوں مشہور تھے پورے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا عبادت میں، یہاں تک کہ صحابہ نے اپنی تاریخ کی احادیث کی کتاب میں بات ملتی، ان کا حال یہ تھا پورا دن روزہ، سال کے 12 مہینے روزہ، محرم کا شب برات کا انتظار نہیں کرتے تھے انہوں، شب برات آ رہی رکھنا ہے روزہ، اور وہ ٹائم فوراً صاحب 1-2 مال کو اٹھا کے پھینک دو، 1-2 کہتے ہیں نہیں رکھے تو کوئی غم نہیں میرے بابا، آپ ایک بھی روزہ رکھو نفل روزہ، لیکن رمضان کا قسم کھا لو ایک بھی نہیں چھوڑنا، آپ ساری زندگی روزہ رکھیں، اگر رمضان کے نہیں رکھے تو آپ اللہ کے پاس جہنمی ہیں، یا آپ کے سال بھر کے روزے نہیں بچا سکتے آپ کو اللہ کے پاس پکڑ سے۔ رمضان کا انتظار کرتے تھے اللہ کے نبی، رجب کا چاند دیکھ کے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کا انتظار کرتے تھے، دعا کرتے تھے، رمضان کی نعمتوں کا، برکتوں کا، نیکیوں کا، اللہ کے رضا کا، کیا کیا وعدے اللہ کے رمضان میں، پورے سال میں کہیں وعدہ نہیں اللہ کا ایسا۔ اور ہمارے کو رمضان آ رہا تو ہیبت ہو رہی، بھوک کے رہنا پڑتا ہے بھائی، بھوک کے رہنا پڑتا ہے، بھوک کے بولے تو افریقہ کے اندر جماعتاں جاتے، وہاں جا کے دیکھو بھوک کا کس کو بولتے ہیں۔ ہمارے امیر محترم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، 2010 میں جماعت میں گئے تھے ہمارے امیر صاحب سے پوچھو بھوکا کس کو بولتے ہیں؟ بھکے کا تصور حیدرآباد میں، انڈیا میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس بھکا بولے تو کتنا بھکا رہیں گا انہیں، صبح میں نہیں کھایا شام تک رہ سکتا انہیں، نیچے مار لیتا انہیں، ہاں کچھ بھی نہیں ملا تو اٹے پرنیاں کھا لیتا، چھلکے کھا لیتا، کہیں تو بھی مل جاتا کھانے کو، چلو مل جاتا نا کھانے کو، چوری کرنے تو بھی مل جاتا نا۔ افریقہ ایسا علاقہ ہے بھوک کی وجہ سے آپ چوری کرنے جائیں گے تو کیا چوری کریں گے، کیا کریں گے، وہاں چوری کرنے کو بھی نہیں ہے کچھ بھی، جنگلا۔ کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ انسانوں کے جسم پہ کپڑا تک نہیں، ننگے آدمزاد، ننگے مادرزاد، ننگے آدمیاں، عورتاں، بچے سب ننگے۔ کئی کو غربت ہے بھائی، کھانا کیا کھاتے، زندہ کیسا ہے، 5-5 دن کے بھوکے، 4-4 دن کے بھوکے، کچھ ملا کھا لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے میاں بھایا حیدرآباد میں ٹینشن میں رمضان آ رہا ہے بھائی، بھوکا رہنا پڑتا، بھوکے رہتے اپن حیدرآباد کے، یہ کھاتے سحری میں، یہ کھانا میں، ماں روزہ رہنا بیٹا، ایک روٹی بڑھ کے کھا،
ادھر سے امی خاموش رہی, ادھر سے جورو بولی بھاؤ جی تم کمزور ہو جا رہے ہیں, کمزور ہو جا رہا. خالہ تھا دیکھو بہنوں کے کمزور ہو جا رہے, انہیں بھی ہاں بہت کمزور ہو رہا تھا, میرے کافر میرے اللہ نے بھیجا تھا, لوگ مار کے بھیجا نکال دینا اس کا. اب رمضان کے بارے آ رہا تو بھوک بھوک کرے میرے بھائی, اتنا کھا رہی عصر کی نماز میں ڈکار آ رہی, سحری میں کھائے سو. ابھی شام دیکھو میاں بھائی کی, آ کے امام صاحب کو بول رہے فجر میں, امام صاحب رکوع سجدہ چھوٹا کرو جی, شارٹ کرو. کئی جو سحری میں فل کا جھکتے کی پانی آ جا رہا حلق میں کر, ارے پیٹ ہے بابا, گنڈی پیٹ ہے, کئی کو اتنا پانی پی, پیاس لگتی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس جو اللہ کو راضی کرنے روزہ رہتے, خوشی سے رہتے, ان کی تمنا ہوتی کہ روزے میں بھوک لگے, ہم پیاس میں تڑپے, چلچلاتی دھوپ ہو, میں ظہر کی نماز کو جاؤں, میرے حلق میں کانٹے چبھے پیاس کی وجہ سے. جیسے کتابوں میں ہم نے سنا صحابہ دعا کرتے تھے, مانگتے تھے, ان سے اگر کوئی پوچھتا تمہاری تمنا کیا ہے تو صحابہ یہ کہتے تھے ہماری تمنا, ہماری آرزو یہ ہے رمضان کا گرما کا زمانہ ہو, سخت چلچلاتی دھوپ میں پیاس میں اللہ کے لیے تڑپو, آدھی رات تہجد میں اٹھوں, اللہ کے سامنے رو, ساری دنیا سو رہی ہو, میں مولا کے سامنے رو رہا ہوں. اور یہ کہتے تھے میری ہماری تمنا یہ ہے ایک جہاد ہو, ایک جنگ ہو جس میں سامنے سے دشمنوں کا وار ہو, وہ مجھے مسلمان سمجھے, میں ان کافروں کو جہنم پہنچانے کے, میں اپنے ہاتھ سے کئیوں کو جہنم پہنچاؤں, پھر ایک سامنے سے زبردست دشمن آئے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے, اس کی تلوار سے میرا گلا کٹے, اس کی تیر میرے حلق کے پار ہو, اور میرے خون کے فوارے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ میری شہادت کا اعلان کرے. یہ تھی تمنا صحابہ کی. اور ان کی تمنا میں ہماری تمنا میں کتنا فرق آ گیا. آج ہماری تمنا کیا ہے؟ ذاتی گھر ہونا, خوبصورت جورو ہونا, 4 بچے ہونا, ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہونا, ایک اپنا پرسنل فارم ہاؤس رہنا, ایک گاڑی رہنا, بزنس چلتے رہنا, بیٹھ کے کھاتے رہنا. اللہ کسی کا محتاج نہ کو بناؤ. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں, پہلے زمانے میں کہیں اگر دینی مسجد کا کام ہو رہا, دینی مدرسے کا کام ہو رہا, کسی دینی اسلامی کام کے لیے مسلمانوں تم سے پیسوں کی ضرورت ہے, تم سے چندے کی مانگ کی جا رہی بولتے تو چند مہینوں میں مسجدیں کھڑ جاتے تھے. 500 گز, 1000 گز پہ مسلمانوں کے جذبے تھے. آج وہ جذبے غیروں کے پاس ہے. مندر بننے پیسہ بولو کھٹا کھٹ, چرچ بننے پیسہ بولو کھٹا کھٹ. اب میاں بھائیوں کے مسجدیں بن رہے تو لے گھس گھس تھوڑے دیو بابا, عیسیٰ علیہ السلام تو بھی دیو, مردوں کے نام پہ تو بھی دیو, اماں کے نام پہ لگاؤ, بابا کے نام پہ کرو, رے بابا کرو. کریں گے انشاءاللہ. ذرا بیٹے کی شادی ہے, وہ ہوئے بعد انشاءاللہ فری ہو جاتا ہوں. وہ بیٹے کی شادی میں کروڑوں اڑانا ہے, بتانا ہے, دکھانا ہے. آج کے خاص طور سے حیدرآباد کے مسلمانوں کی شادیاں اعلان کر رہے ہم سب جہنمی ہیں. کیا دیندار, کیا بے دین, کیا نمازی, کیا بے نمازی, ہر ایک کو شوق پھٹا ہوا ہے. دکھاوا دکھاوا, بتاؤ پیسے, بتاؤ شادی کہاں, ایئرپورٹ کے قریب ہے شادی, کہاں کرو, شمشاباد پہ. نکاح کہاں ہے, اقبال الدولہ نوابوں کی مسجد دیوڑی میں, نہیں تو کہاں ہے, باغیام کی شاہی مسجد. یہ ایک لیول ہے. اس سے اوپر ایک اور ایک لیول چل رہا آج کل, مدینے میں نکاح ہے.
آئے ہائے ہائے، مکے میں نکاح ہے، کیا قسمت ہے، کیا بات ہے. سوچ رہا یار وہ جس کا مدینے میں نکاح ہوگا کیا قسمت بولنا اس کی. اور مدینے منورہ میں خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے، لیڈیز لڑکی والوں کے طرف کے، لڑکے والوں کے طرف کے، نکاح ہو رہا. ایسی فوٹو بناؤ، ایسا ویڈیو بناؤ، دولہا دلہن کو انگوٹھی پہنانا، ادھر مدینے منورہ گنبد دکھنا بیچ میں سے. یعنی حرام کام نبی کے دربار میں کرتے، کیا اکھاڑتے اکھاڑ لو. ہمارا چیلنج ہے، چیلنج کر رہی اللہ اس کے رسول کو، اللہ کے اس کے غصے کو چیلنج کر رہا مسلمان آج کا. مکے مدینے کا احترام نہیں ہے، کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی اسلام میں اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جس کا نکاح مکے میں ہوگا مدینے میں ہوگا ان کی زندگی کو چار چاند لگیں گے. ہرگز نہیں. گنہگار ہے گنہگار جو لوگ مکے مدینے کو جا کے وہاں پہ نکاح پڑھا کے سمجھ رہے اپنے آپ کو بہت دیندار ہے. تمہارے کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تم مدینے میں نکاح پڑھا کے دین کا کام کرے، سمجھ رہی، حرام کام کرے، داڑھی کاٹ کے آقا کے سامنے جا رہے، وہ گناہ نہیں. بے پردہ عورتوں کو لے کے پھر رہے اپنی، گناہ نہیں سمجھتے اس کو، غلطی نہیں سمجھتے اس کو. میرے دوستو، میرے کو آپ کو جو چیز صحیح سمجھ میں آ رہی وہ صحیح نہیں ہے. علماء سے پوچھو، ہر کام میں علماء سے مشورہ کرو. رمضان آ رہا، رمضان کی قدر کرو، آنے سے پہلے قرآن کی فکر کرو، رمضان کی فکر کرو. بھائی رمضان کی تیاری کرو تو صاحب میں بھی رمضان آنے سے پہلے فکر کر لیتا ہوں، تیاری کر لیتا ہوں. کیا کرتا ہے بھائی؟ 15 دن پہلے پورا 2 مہینے کا راشن بھر کے رکھ دیتا ہوں گھر میں. موسا بکڑ مانو کہاں کی کھانے کی فکر کر رہا خالی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال اول دوم. ان کی کتاب پوری دنیا کے اندر، قرآن شریف اور بخاری شریف کے بعد اگر کوئی کتاب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کتاب سے اگر پوری انسانیت کو فائدہ ہوا، فضائل اعمال. ہر دنیا کی ہر لینگویج میں لکھی ہوئی کتاب ہے. کسی کو پسند نہیں تو وہ جانے، اللہ جانے، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. پوری کائنات کے انسانوں کو فائدہ ہوا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے تھے، ان کے والد محترم حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تربیت ایسی کی اپنے بچے کی کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں حافظ بن گئے تھے. اور ابا کا یہ اصول تھا، بیٹے کو یہ حکم تھا، بیٹے جب تک ایک قرآن پورا روزانہ نہیں پڑھیں گے جب تک ناشتہ نہیں ملے گا. فجر کے بعد سے لے کے روزانہ 10 بجے تک ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھے حافظ بن گئے تھے بچپن میں، شیخ الحدیث بنے. ارے زندگی اللہ نے ایسی لکھ دی تھی. مدینہ منورہ میں 20 سال تک بخاری شریف کا احادیث کا درس دیا مدینہ منورہ میں. وہی انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے روضے کے قریب مدینہ منورہ میں مدفون ہے، جنت البقیع. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے خاندان کی عورتیں رمضان کی تیاری 15 شعبان سے پہلے ان کے عید کے کپڑے بھی سل کے کام ختم کر دیتے. عید میں کیا کپڑے پہننا ہے وہ کپڑے بھی 15 شعبان سے پہلے ہم لوگ سلا لیتے، تیاری کر لیتے. 15 شعبان کے بعد بس رمضان کی تیاری، رمضان میں اتنا قرآن پڑھنا ہے، رمضان میں ایسی عبادتیں کرنا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاتے جیسے چاند دکھتا. ارے عید کے دن بھی ایسی خوشی نہیں ہوتی، رمضان کی خوشی ایسی ہوتی تھی. اور فرمایا میرے گھر کی عورتیں، میری گھر کی بچیاں الحمدللہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں روزانہ 10 سے 12 پارے روزانہ پڑھتی ہیں. اور آج ہم نام پوچھو عبد القادر جیلانی، نام پوچھو معین الدین، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان. گھر کی عورتیں عائشہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، اللہ اکبر، نبیوں کے بیویوں کے بیٹیوں کے نام. اور قرآن کھول کے پوچھو بیٹی ذرا سے پڑھ، آتا کیا پوچھو پڑھنے. دنیا کی تعلیم ہے، بی کام کری بچی، بی کام، ایم کام، بی کام، بے کام ہے، کام چھوڑ ہے، چائے بنانے نہیں آتا،
کپڑا پھٹ گیا تو کپڑے سینے نہیں آتا, مرد کی گنڈی ٹوٹ گئی تو گنڈی سینے نہیں آتا. کہ کیا ہے, ایم کام کرے ہوئے, اچار ڈالتے ہیں ایم کام کا. اپنی بچیوں کی تربیت, شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا پہلے یہ سکھاؤ, اس کے بعد داماد ڈھونڈنے نکلو. بیٹے کو پہلے سکھاؤ کیسے رہا جاتا عورت کے ساتھ, بیوی کے کیا حقوق ہے سمجھاؤ, پھر نکلنا. بہو ڈھونڈنے کی اسکیم, پیسٹریاں بسکٹاں مکچرا کھا جا رہے پوری شہر کے, 150 گھروں کا کھا کے 200 میں گھر پہ طے ہو رہا. یہ ماٹھی ملے کو ملی سو دولن, چن چن کے چن کھاؤ مردی لے کے آتے گھر کو. لائنے کی 6 مہینے میں جھگڑے شروع. کئی کو بنیاد اسلام نہیں ہے, بنیاد دین نہیں ہے, بنیاد کیا ہے, روکڑا. وہی کار میں چپک کے مرنا ہے اس کو جا کے دلندر کو, کار ہونا کہتے کار. ابھی شان لیول آگے ہے, تھار ہونا ہمارا ہے. دیکھو روڈ پہ لٹا کے تھار چڑھا دینا تیرے اوپر, ہونا نہیں تیرے کو. یہ حال ہے ہمارا, یہ تمنا آرزو ہے ہماری. اب بنیاد کیا ہے شادی کی, دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا فرمائے, شادیاں رشتے جو ہوتے 4 نسبتوں سے ہوتے, حسب, نسب, خاندان, مال. اچھا ساؤنڈ پارٹی ہے نہیں ہے بات سے نہیں بول صاحب, پیسے والے رشتے نہیں ہونا. کل کے دن کیا ہے, ہمارے بچے کو کچھ بھی تکلیف ہے تو سسرال سپورٹ کرنا چاہیے. فقیر تیری نیت پہلے سے بھیک مانگنے کی ہے, یہ سسرال کہیں کو سپورٹ کرنا. تیرا بیٹا لنگڑا ہے, للا ہے, حجام ہے, کیا گدھا ہے, کام کرنے نہیں آتا, کام چور ہے. خود اس کو یہ چاہیے میں میرے سسرال کو میں سپورٹ کروں گا, میری بیوی کے ماں باپ کی میں مدد کروں گا, جیسے میرے سگے ماں باپ ہے بیوی کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ ہیں. یہ تمنا ہونا چاہیے. صحابہ کی زندگی دیکھو نا بھائی. صحابی رسول فرماتے, عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, میرے نکاح میں اقبال الدولہ دہلی کی مسجد میں, اس وقت مسجد وہی تھی, یہ مسجد نہیں تھی, وہ مسجد میں میرا نکاح پڑا ہے. نکاح میں میرے بیان میں بولے تھے عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صحابہ کرام اپنے سسرال کو جاتے وقت اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ پھل پھول اناج رکھ کے لے جاتے تھے. کھجوروں کے اندر اعلیٰ نمبر کے جو کھجور آتے تھے وہ کھجوروں کے خوشے لگا کے سسرالوں کو لے کے جاتے, اور سسرال والے ساسو سے پوچھتے بیٹے یہ اتنی بیش بہا قیمت کیوں لائے, کیا ضرورت تھی. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اللہ کے واسطے ہمارا ہدیہ قبول کر لو, تم نے اپنی لخت جگر جو بیٹی مجھے بیوی بنا کے دیا, اس کا بدلہ تو میں قیامت میں اللہ سے مانگ کے دوں گا, دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا, یہ ہدیہ قبول کر لو. اور آج بچی والوں سے منگنا ہے, اتنے بیٹیوں کو دیے پورا یہ بھو سے لینا ہے. حرام خور ہے, قسم کھاؤ میرے دوستوں دیکھو, ورنہ یہ باتاں خالی باتاں ہی رہ جائیں گے. جمعے میں امامہ, مول صاحبہ, خطیبہ, جگنے کی راتوں میں اصلاح معاشرہ کے نام پہ بیانہ ہو رہے, لٹریچر آ رہے, کلپاں آ رہے, سب آ رہے, مذاق بن کے رہ جائیں گی زندگی ہماری. اگر یہ رویہ جو چل رہا ہے اس وقت شادی ولیموں کا اگر چینج نہیں ہوا, اس کے لیے پورے حیدرآباد کے علماء کو, مشائخین کو, مدارس کے بڑوں کو, منسٹروں کو, سمجھدار مسلمانوں کو کھڑنا ہے. اب یہ شادیاں جو ہو رہے یہ عذاب کی طرف لے جا رہے, بڑے 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 عذاب کا کھٹکا ہے. یہ جو شادیوں کا لیول بتا رہا, ختم کرو, یہ سادگی پہ آؤ, سنت پہ آؤ. ڈرامہ ہو گیا. شاہی مسجد میں عصر میں نکاح, آئے آئے, سنت کیا ہے, کھجور, بادام, مصری یوں دیے لیے, ڈبے بناؤ, ڈبے کے اندر بوتل باجن زمزم دے رہا. بدعتوں میں اضافہ ہوتے جا رہا, نئے نئے کام, چاکلیٹ, کیڈبری, یہ وہ تماشے کر رہے ہیں, لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں. اچھا چلو نکاح ہو گیا نا, نکاح کے بعد نوشا لوگاں سو گھروں کو آ گئے, پھر کھا کے پی کے مست گسانڈے ہو گئے, بیلا سوئے سرگا گھروں میں سو گئے, رات میں 10, 10:30, 11 بجے شادی خانے کو آ. ارے کم کرو رے بابا, دعوتاں کم کرو, اپنے نکاحوں کو آسان کرو, مسجد میں نکاح پڑھاؤ, چھوارے اڑاؤ,
दुल्हन को लियो, घर को जाओ, दूसरे दिन वलीमा करो, सीधा साधा, घर के सामने डेरा। लेवल नहीं है वो साहब अपना ऐसा। हाई है, जहन्नुम में भी हाई रहेंगे इन लोग। जहन्नम में भी मुनाफिकों के बाद इन लोगों का रहेगा। इतना दिखावा आ गया, वो फंक्शन हॉल के 10 लाख 15 लाख, वो क्या एडवर्टाइज, खाने का क्या एडवर्टाइज, अरे कुछ शौक उड़ गया। जहां खाए शादी खाने में घुसने से पहले पॉपकॉर्न, शुगर कैंडी, वो गच्चूपा, वो इडली डोसे, वो पत्थर का गोश्त, वो शीख कबाबा, वो अलग 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 पूरा खाओ, मॉकटेल कॉकटेल, जानवरा बैला हो गए पूरे। उस्मानगंज के भैंसा है बैला है क्या है समझ में नहीं आ रहा। खा 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 फिर अलग अंदर दस्तरखान, वहां जाके खा रहे। आपको मालूम 1 करोड़ का खाना पका तो 50 लाख का खाना फेंकने में जा रहा। और जितने खाने बन रहे, हर आदमी अपना खाना अच्छा दिखाने, टेस्ट अच्छा लाने के वास्ते ऐसे ऐसे केमिकल मिक्स कर रहे हैं, जिसको खा खा के दवाखाने फुल, हाउसफुल दवाखाने, शादी खाने हाउसफुल, थिएटर हाउसफुल, दवाखाने हाउसफुल। जाओ कौन सा दवाखाना देखते देख लो, सर्वे कर लो, आप कर लो सर्वे, किसी के सर्वे के ऊपर भरोसा नहीं, आप जाके देखो हैदराबाद के हर दवाखाने में 90% मुसलमान पेशेंट है। हर दवाखाना जाओ, किम्स को देख लो, जाके पूछो कौन से पेशेंट ज्यादा है। इंसान के सर का जीना था, जानवर बन गए, जानवरों से बदतर हो गए। मगरिब लास्ट थी, सूरज डूब जाता, खाना खाना बंद कर देते आप। सूरज डूबता, ये सूरज निकल मेकअप करके तैयार हो गए, निकला चांद का टुकड़ा रोड पे। अभी ने दवाखानों को जाएगा, वक्त से पहले खबरस्तान, नहीं तो कहां जाएगा फिर। चलो मौत तो जबाना है, जबी चाहती ना, जबी चाहती, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे 15 साल, तुम्हारे 8 साल, तुम्हारे 5 साल, तुम्हारे 2 साल जिल्लत की जिंदगी बिस्तरों पे, चारपाइयों पे पड़े हुए रहेंगे। मौत तो जमाना है, जबी चाहती, लेकिन अल्लाह सेहत दिया, सेहत के बारे में कल क़यामत में अल्लाह सवाल करेंगे। अल्लाह के वास्ते दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने आप को संभालो, माफी मांगो पिछली जिंदगियों से, अल्लाह से अपनी जिंदगी की तैयारियां करो। अल्लाह ने मौका दिया, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। इस वक्त पूरी कायनात के गैर मुस्लिम, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, सबकी दुश्मनी ईमान वाले से है, और मुसलमान से दुश्मनी ईमान की वजह से है, मालदार होने की वजह से नहीं। मुसलमान है इन्हें ईमान वाला, अल्लाह को मानता नहीं कोई, दुश्मनी है। और दुश्मनी में हर आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा के इस्लाम को मिटाने, मुसलमानों को बदनाम करने पे तुला हुआ है। एक हम मुसलमान हैं, अरे भाई अपने ईमान की फिक्र करने के बजाय आपस में लड़ लेके बुट्टे, खानदानी दुश्मनियां अलग, महल्ले के अलग, बस्तियों के अलग, ग्रुपों के अलग, पार्टियों के अलग, टीडीपी वो दुश्मनियां अलग, गली गली की दुश्मनियां हैं, खानदानी है, वो लड़की वाले वो लड़के वाले। उन्हें जब देखा था, इन्हें घूरा था, लड़ाया इसके ऊपर, कब सोसाइटियां बने हुए हैं। हमारा कौन सा मामला जहां झगड़ा नहीं है बताओ आप? मदारिस की लाइन में झगड़े, दावत के काम में झगड़े, उसमें झगड़े, इसमें झगड़े, मस्जिदों में झगड़े, कमेटियों के झगड़े, मौसाब के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, बच्चे बच्चों के झगड़े। अरे मेरे दोस्तों, कौन है? बस वही है जो हर आदमी इस बात की फिक्र करे कि मैं अल्लाह के सामने मुजरिम बन के जानने से बचूं। किसी की बुराई नहीं भाई, हक बात जो बोलना है वो उलमा का काम है, हमारा काम है। बड़ों से जुड़ा रहे, कोई अपना बड़ा बनाए, मेरे कोई मौलाना बड़े रहे, दूर रहे झगड़ों के कामों से, दूर रहे नफरतों के कामों से। घर के अंदर है, माफ करना सिखाओ बच्चों को, बीवी को। देखो, बीवी को माफ करने के बारे में बात करने से पहले आप बीवी की गलतियों पे पहले बीवी को माफ करो। उन्हें कुछ करी कि ऐसा फ्रेम में से बाहर ना करंट में आ जा रहा, लटगिट रही तो मार के सिरगिर खोल देता है। नहीं, माफ करो पहले आप। अल्लाह के नबी के सामने भी अम्मा जानों से गलतियां हुई, यह अहादीस में है। सहाबा के सामने सहाबा की बीवियों से भी गलतियां हुई, यह अहादीस में है। लेकिन सहाबा करे क्या?
ایک صحابی بھی نہیں جس نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا نہ، کوئی نہیں. سمجھاتے تھے، سنتے تھے، حکمت سے کام لیتے تھے. اور ایک ہم میاں بھائی ہے وہی صحابہ کو ماننے والے، اٹھے کو بیٹھے کو اس کے اماں بابا کو گالیاں، اس کے خاندان کو گالیاں، تانے الزام الگ. نہ، گھر کے اندر ماحول بنائے تو بندہ، گھر میں دو جنے لڑ لے رہی تو تیسرے کا کام کیا ہے؟ سمجھانا، محبت سے بولنا. دو آلریڈی پہلے سے لڑ رہے ہیں، انہیں تیسرا اور چیخ رہا، ارے بھائی پہلے پکارا بولتا، تو ایک گوگڑ تو کہتا تو کہیں کو پکار رہا ہے، کھاؤں بیٹھ تو ایک نیا جھگڑا شروع کرا. تیرا کام تھا محبت سے بات کرتا. بیٹے جوان بچے ہیں تو منہ پہ پانی چھینکتا، ان سے کہتا کہ بیٹے اللہ کے واسطے خاموش بیٹھو، میری جان میری اولاد ہے تم لوگ، کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا بیٹا. نہیں بیٹا بڑا بڑا پہلے اس کو سمجھا لو پپا، چھوٹا برا لاڑو میں ڈیڈی میں بول دے رہا ہوں، اچھا نہیں کل کہیں ڈال دے دوں میں اس کو. کیا بھیانک پہلوانا گھر میں پیدا ہوئے رے بابا. معاف کرنے کا مزاج ہے نہیں ہمارا. یہ جو قرآن پاک کی آیت آج سے خود میں جو پڑھا، اللہ فرما رہے میرے بندوں کو معاف کرو، قیامت میں تمہیں جلدی معاف کروں گا. معافی مانگنے کا مزاج بناؤ. اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ، بیٹے نہیں بھیا ہے، بھیا بڑے ہیں تم معافی مانگو ان سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اماں بابا، بچوں میں جو بچہ پسند رہتا ہے سب اس کی سیٹ لیتے رہتے ہیں. غلطی کس کی بھی رہنے دو، نہیں میرا بڑے بیٹے کے سر کا کوئی بھی نہیں، اس کو شیطان بنا کے چھوڑ دیتے. بعض وقت چھوٹے سے اتنے لانا کرتے اماں بابا سب چھوٹے بیٹے کا سائڈ لے کے دوسرے بھائیوں کی دشمنی جسم میں ڈال دیتے. اس کی نہیں، انصاف سے کام کرو. کب کس کی کیا غلطی ہوئی معلوم کر کے ماں باپ آپس میں معافی مانگنے لگائے، ملائے بچوں کو. بچپن سے معافی مانگنے کی عادت ڈالو، اور خود سے بھی غلطی ہو جائے معافی مانگو بھائی، اللہ کے پاس معاف، غلطی ہو گئی میرے سے، سوری، معافی مانگو. اب معافی کا مطلب کیا ہے؟ معافی کا توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت گناہ کرا، پتنگا اڑایا تھا، بلڈنگ پہ گانے سنا تھا، سوری سوری، وہ پوٹی کے پتنگ پلایا تھا، سوری، یوں کلے پہ مان لے کے سوری بول رہا خالی، پھر نیکسٹ تل سنگرام میں پھر وہی پتنگا. یہ سوری نہیں ہوتی، ڈرامہ ہی ہے. اللہ کل فلم دیکھا تھا معاف کر دے، پھر دل میں تمنا رمضان کے بعد نیا آ رہا جانا ہی چاہیے سر. یہ مذاق ہے توبہ کا. حدیث میں یہ ہے توبہ کا مطلب ہے لوٹ کے آ جا. توبہ کا مطلب ہے لوٹ کے آ جاؤ. میرے بندے اس گناہ کی وادی کی طرف گئے تھے نا، گندگی کی طرف، نافرمانی کی طرف، اب توبہ کا مطلب لوٹ کے آؤ، پھر جانا نہیں ادھر جانے کی. تو ہاں انسان ہے، زندگی میں غلطی دوبارہ پھر ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ توبہ کر لیے تو پھر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، لیکن تمہاری تمنا اگر اندر سے پہلے ہے تو پھر تم گنہگار ہے، تمہاری وہ توبہ بھی قبول نہیں. اللہ سے معافی مانگنا، اور معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے. ایک بات آخری سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ سے کہا ہے اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں معافی مانگتے رہتے، صبح میں شام میں گناہ کرتے، شام میں معافی مانگتے پھر صبح میں گناہ کرتے، اے اللہ ان کا کیا ہوگا انجام؟ نہ گناہ چھوڑ رہے نہ توبہ چھوڑ رہے، کیا ہوگا ان کا انجام؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے عزت کی قسم اگر میرا بندہ توبہ کو نہیں چھوڑ رہا، میرے عزت کی قسم اس کو گناہ پہ نہیں توبہ پہ موت دوں گا. توبہ چھوڑنا ہی نہیں. گناہ ہو رہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں شیطان بھی بھٹکاتا، بعض شیطان کے رشتے دار رہتے، کچھ بھی نہ ہوتا وہ نہ ماننا توبہ کی بات میں معافی کی. پھر تم بہت خطرناک ہے، تمہارے کو تو بوٹی کے ساتھ رکھنے والے اوپر، ہاں تمہارا بہت خطرناک معاملہ ہے، تم تو فرعون کے ساتھ رہنے والے ہیں. نہیں بھائی، اللہ کا تو اعلان یہ ہے شیطان آج معافی مانگ لیا تو میں آج شیطان کو بھی معاف کرنے تیار. تو معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سے، اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ، رمضان کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں ادا کر لیجیے قریب قریب ہو کر. لا الہ الا اللہ. میرے مولا